سوال کرتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہیا یہ مواقیت للناس، اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے واسطے لوگوں کے، والحج اور حج کے لیے بھی، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی بان تأتوا البیوت یہ کہ تم آؤ گھروں میں من ظہورہا ان کی پچھلی سمت سے، ولکن البر من اتقی لیکن نیکی یہ ہے کہ جو متقی ہو جائے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَقَاتِلُوا اور لڑائی کرو، لڑو، فی سبیل اللہ الذین اللہ کے راستے ان لوگوں سے کہ جو یقاتلونکم لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ یسألونک عن الاہلہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں۔ ہلال کی جمع ہے اہلہ، چاند کے بارے میں لوگوں کا سوال ایک تو یہ بھی تھا کہ سورج ہمیشہ ایک کیفیت اور حیت میں ہوتا ہے، طلوع سے لے کر غروب کے وقت تک ہر روز اس کی ایک کیفیت اور ماہیت ہوتی ہے، لیکن چاند ہر روز اس کی حیت اور کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ ابتداءً پہلے پیر یہ بالکل ایک باریک لکیر کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اگلے دن ذرا اس سے فربا اور موٹا، اس سے اگلے دن اور زیادہ اس کے اندر اضافہ، روشنی، حجم میں اضافہ، علی قیاس یہ بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پھر یہ پورے جوبن پہ پہنچنے کے بعد، ماہ کامل بننے کے بعد پھر یہ زوال پذیر ہوتا ہے اور بتدریج آہستہ آہستہ گھٹتا رہتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ یہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور دوسرا اس لیے بھی پوچھا گیا کہ چاند کی مختلف تاریخوں کے ساتھ یا مختلف مہینوں کے ساتھ لوگوں نے اپنے جاہلانہ عقائد اور رسومات کی بنیاد پر مختلف قسم کی سعادتیں اور نحوستیں وابستہ کر مثلاً یہ فلاں چاند کے مہینے میں یہ کام نہیں کرنا، کیوں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہ ہو، کوئی خوشی نہ ہو۔ یہ مہینہ سفر کا ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس مہینے میں حضرت بیمار ہوئے، اس مہینے میں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ 12 وفات کا مہینہ ہے، رسول اللہ کی وفات کا مہینہ۔ یہ الگ بات ہے کہ 12 وفات میلاد النبی پر، جس طرح ہمارے ہاں مختلف ایام اور تواریخ کے بارے میں، یعنی ہماری ذہنی پراگندگی یا دین سے ناآشنائی کے بارے میں مختلف توہمات وابستہ ہیں، اسی طرح اس دور کے اندر بھی جہلاء کے ہاں مختلف قسم کے وہم اور وسوسے مختلف چاند کی تواریخ کے ساتھ وابستہ ہیں۔
فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں یہ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، تو ان کو یہ جواب دیجئے کہ ہیا مواقیت للناس، ان کی تاریخوں میں نہ کسی کے لیے سعادت ہے نہ شقاوت ہے، وہ اللہ کی طرف سے جب ہوگی ہوگی۔ یہ تو صرف لوگوں کے لیے ایک ٹائم ٹیبل ہے، قمری کیلنڈر ہے، آسمانی جنتری ہے، جس سے لوگ اپنے اوقات کا تعین کرتے ہیں۔ شمسی نظام کے لیے مختلف آلات یا مختلف قسم کے علوم کا ہونا اس علم کو جاننے کے لیے ضروری ہے، جبکہ چاند کے لیے اتنی سادہ سی بات کہ جی چاند فلاں مہینے فلاں چاند کی فلاں تاریخ کو ہم یہ کام کریں گے، شادیوں کی تاریخیں، لین دین کے وعدے، اسی طرح دوسرے امور بھی متعلق، اور خاص کر شرعی امور، رمضان المبارک کا آغاز، عید کا آغاز، پھر اسی طرح حج کی تواریخ کا بالخصوص تعین، یہ بھی چاند کے ساتھ ہی وابستہ ہے، قمری کیلنڈر کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں جو تم نے سوچی ہے، یہ تو فقط لوگوں کے لیے اوقات کا تعین۔ اب یہ کہ بڑھنا اور کم ہونا یا اس کی مختلف کیفیتوں کی تبدیلی اور تغیر، تو یہ بھی یعنی لوگوں کے لیے تواریخ کے تعین کا، جس طرح ستارے ہیں تو لوگ، اب تو خیر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ چاند کا لوگ حساب رکھتے ہیں نہ ستاروں کے بارے میں، تو ستاروں کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ ان ستاروں کی مدد سے راہ پا جائیں، راستہ حاصل کریں۔ چنانچہ ستاروں کے مختلف مدارج اور مختلف منازل کے سفر کو لوگ دیکھ کر کے اپنی سمت کا، اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ اسی طرح چاند کی اس مختلف کیفیت کو بھی دیکھ کر لوگ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ آج کتنی تاریخ ہے، آسمان کی طرف دیکھا اور چاند پر ایک ماہرانہ نظر ڈالتے ہی کہا کہ آج اتنی تاریخ ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چاند جب 30 یا 29 کے بعد طلوع ہوتا ہے تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ پہلی کا ہے، کوئی کہتا ہے دوسری کا ہے۔ تو کس چیز نے ان کو بتلایا کہ یہ دوسری کا ہے؟ اس کی لکیر کی موٹائی اور روشنی میں اضافہ ان کو بتلاتا ہے کہ یہ دوسری کا ہے۔ اسی طرح شروع دنوں میں چاند بر وقت طلوع ہو جاتا ہے، لیکن 15 کے بعد اس کے طلوع ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آخری عشرہ میں آدھی رات کے بعد طلوع ہونے لگتا ہے۔ تو گویا اس قمری حساب کے ماہر لوگ اس کو دیکھ کر ایک نظر ڈال کے کہتے ہیں آج اتنی تاریخ ہے، آج چاند کی اتنی تاریخ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور کچھ نہیں مقصد سوائے اس کے کہ ایک تم کو ہم نے کھلی جنتری، ٹائم ٹیبل اور ایک اوقات کے تعین کا ایک ذریعہ ہم نے اس چاند کو بنا کے تمہیں عطا کیا ہے۔ والحج، اور خاص کر حج جو ہے یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اور بالخصوص اس لیے بھی کہ حج سے متعلق 3 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق بھی چاند کے طلوع و غروب کے ساتھ ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ تو لوگ ان 3 مہینوں کو حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے امن والا سمجھا کرتے، تو لوگ سفر کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے، امن والے مہینے ہیں، لہذا ان کے اندر سفر کرو۔ حج کا سفر اور بالخصوص حج کی عظیم الشان عبادت کا انحصار بھی اسی چاند کی تواریخ کے ساتھ ہو گیا۔ جی پہلے اس سوال کا جواب،
آگے ایک اور بات کہی، لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وآتوا البیوت من ابوابها۔ جس طرح چاند کے بارے میں مختلف توہمات اور وسوسات تھے، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں ایک یہ بھی ان لوگوں کی رسم تھی، کیا کہ جب حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر وہ نکلتے گھروں سے، پھر ان کو اگر دوبارہ اپنے گھر کے اندر واپس جانے کی ضرورت پیش آتی تو کہتے کہ اب ہم نے احرام باندھا ہے، جس دروازے سے احرام باندھ کے گھر سے باہر آئے ہیں اب اسی دروازے سے احرام باندھے ہوئے ہم واپس نہیں جائیں۔ اب کیا کرتے؟ اب کرتے یہ کہ اگر ان کا کوئی مکان یا چھت نیچا ہوتا تو پلان کر اوپر سے جاتے، اگر نہ ہوتا تو شگاف ڈال کے مکان کی پچھلی سمت کو توڑ کر وہاں سے داخل ہوتے، کہتے کہ جس دروازے سے ہم نکلے اب اسی سے دوبارہ واپس آنا یہ مناسب نہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کیسی احمقانہ بات ہے کہ تم اپنے ہی گھروں میں دروازوں کی پشتوں کی جانب سے آتے ہو، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور تقویٰ ہونا چاہیے۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہذا الٹے کام نہ کرو، سیدھے کام کرو اور اپنے گھروں میں دروازوں کے راستوں سے اگر آنے کی ضرورت پڑے تو آؤ۔ ویسے یہ آیت انسان کی تمدنی زندگی کے اندر بھی اس کو سلیقہ سکھاتی اور ہر غلط اور الٹے کام سے روکتی۔ اب ایک بار ایک جگہ بیٹھے تھے تو فجیرہ کے اندر، وہاں ایک سعودی قاضی ہیں، جج ہیں، تو ان کا ایک علمی مجلس تھی، کوئی آدمی کسی کی سفارش لے کر آیا، جی یہ سفارشی خط ہے اور یہ کام، انہوں نے بڑا برمحل فرمایا آتوا البیوت من ابوابها، یعنی الٹے کام نہ کرو، سیدھے کام کرو۔ یہ کیا ہے کہ تم غلط کام کے لیے کہیں سے سفارشی چٹھی لکھوا کے لے آئے، جو کام بھی ہے اس کو درست اور صحیح طریقے سے کرو۔ تو یہ قرآن کی تعلیم اتنی جامع ہے کہ تمہارا ہر کام سلیقے سے، قرینے سے اور صحیح سمت درست انداز میں ہونا چاہیے، کہ جس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں اللہ کی رضا خوشنودی ہو، ایسا غلط کام نہ کرو کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ لہذا اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ تم مناسب روش اختیار کرو، صحیح سمت اختیار کرو، الٹی ڈگر پہ نہ چلو، زمانہ جاہلیت کے وسوسات، توہمات اور رسومات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دو، اس کو چھوڑو، اللہ سے ڈر کر صحیح روش اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو ان لوگوں سے، اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے کہ جو تم سے لڑتے ہیں۔ مفسرین بالاتفاق کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو ایک الگ جائے امن میسر آئی اور انہوں نے اپنے مرکز کو قدرے مضبوط کیا، تو پھر ان کے اوپر جو دشمن شب خون مارتے یا حملہ کرتے یا ان کو پریشان کرتے یا ان سے لڑنے کی کوشش کرتے یا ان کا نقصان کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ تم سے جو لڑتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ لڑو، لیکن یہ لڑائی ذاتی نہ ہو، فی سبیل اللہ۔ تو یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم ہے جو ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو لڑائی کی دشمنان اسلام کے ساتھ اجازت دے کر کے وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے لڑنے کی کوشش کرے تم بھی ان سے لڑو، تمہیں اجازت ہے، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، لا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا۔ اسلام کتنا انصاف والا دین، کتنا عمدہ دین کہ دشمنوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ اور یہ زیادتی کس طرح؟ نبی علیہ السلام جب بھی کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو اسے فرماتے خیال کرنا دشمن کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، ان کے بوڑھوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، دشمنوں کے کھیت اور باغات کو بھی اجاڑنا اور ویران نہیں کرنا، کسی کی عصمت دری اور آبروریزی بھی نہیں کرنا۔ غرض یہ وہ چیزیں ہیں گویا کہ ایسے کڑیل لوگ جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ جائیں، پھر تمہیں اجازت ہے ان کو مارو لیکن زیادتی نہ کرو۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھوں کوئی کافر قتل ہو جائے تو اس کی لاش کو مسخ بھی نہ کرو، مسلح بھی نہ کرو۔ لا تعتدوا، یہ سب باتیں ہیں کہ جو اسلام نے زیادتی کے زمرے میں شامل کر کے ان سے روکا ہے، اور فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ حرکتیں مردوں کے، مجاہدوں کے اور ایمان والوں کے شایان شان نہیں کہ وہ عورتوں سے چھیڑخانی کرتے رہیں،